فیلڈ مارشل صاحب علماء دین کو سامنے بٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ تقی عثمانی صاحب اور راغب نعیمی صاحب جیسے کوئی ہزاروں بھی مدرسے بنائے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسی جگہ کھڑے ہو کر وزیر اعظم پاکستان صاحب کہتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ اختلاف والی سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، یہ سب سے بڑی وجہ تقسیم ہے۔ اور کچھ دن پہلے سی ایم پنجاب بھی علماء دین کو اکٹھا کر کے کہتی ہے کہ یہاں پر سب سے پرامن اگر کوئی کمیونٹی ہے تو وہ اہل تشیع کی کمیونٹی ہے۔ ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی اکثریت آبادی سے تعلق رکھنے والی مذہبی سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے باقی تمام مذہبی حلقوں کو انگیج کر کے ان کی تعریفیں کر رہے ہو، کیا ہمیں تقی عثمانی صاحب اور راغب نعیمی صاحب سے کوئی مسئلہ ہے؟ ان لوگوں سے بھی تو مسئلہ آپ کو ہی تھا، اور آج بھی آپ کو ہی ہے، اور پھر بھی آپ کو ہی رہے گا۔ کیا ہم نے وہ گڈ طالبان بنائے تھے جو آج بیڈ طالبان ہو گئے؟ کیا وہ حافظ سعید صاحب کو اور مسعود اظہر کو ہم نے بنایا تھا جن لوگوں کو آج بند کیا ہوا ہے؟ کیا لال مسجد والوں کو ہم نے مارا تھا؟ کیا ایک طرف درود والے ہیں ہم کو ان سے پیار ہے، برود والوں کو ہم سے نفرت ہے کہہ کر ان کے علماء دین کو ٹارگٹ کرنگ کروا کر شہید ہم نے کیا تھا؟ خدارا ہوش کے ناخن لیں، اس قوم کے وجود کو تسلیم کر لیں، اس قوم کو آپس میں لڑوانے کے بجائے اس قوم کو اکٹھا ہونے کا موقع دیں۔ اگر کوئی جماعت اس ملک کے اندر آئی ہے جو رول آف لا کی بالادستی کی خاطر تمام مسالک کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی تھی، تو آج دوسرے مسالک کے لوگوں کی تعریف کر کے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے اس اکثریت آبادی والی جماعت کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ حدود یہ فرقہ وارانہ سوچ والے لوگ نہیں بھولے ہوئے، حدود وہ بارڈر پر کھڑے ہونے والے بھولے ہوئے ہیں جن لوگوں نے بارڈر کے مسائل سنبھالنے ہیں، لیکن وہ قوم کے سامنے آ کر تقریریں کر رہے ہیں۔ اور فیلڈ مارشل صاحب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ فتویٰ دینے کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہونا چاہیے۔ قبلہ ریاست فیلڈ مارشل نہیں ہوتا، ریاست کی اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے حاکم ہوتے ہیں، اور جس دن حکومت کی کرسیوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو جاننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس دن خود کوئی بھی فتویٰ نہیں دے گا، اس دن ریاست سے ہی رجوع کرے گا۔ لیکن آج جب گستاخوں کو رہا کیا جاتا ہے اور فریڈم آف سپیچ کی آزادی دی جاتی ہے، اور دوسری طرف عقائد والوں کو اپنے عقائد پریکٹس کرنے کے بدلے میں ان کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، ایسے وقت میں ریاست سے توقعات نہیں ہوتی لوگوں کی، ریاست کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے جب ریاست کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ فیصلے نہ کر رہے ہوں جن لوگوں نے عوام کو منتخب کیا ہو، بلکہ وہ لوگ فیصلے کر رہے ہوں جو لوگ بندوق کے زور کے اوپر عوام پر فیصلے مسلط کرتے ہوں۔ تب عوام اس طرح کے فیصلوں کو نہیں مانتی، عوام کو خوف زدہ کر کے اپنا بیانیہ عوام کو زبردستی منوانے کی کوشش چھوڑ دو، اس عوام کے وجود کو تسلیم کرو، ان کو اپنے فیصلے خود کرنے کی اجازت دے دو۔ خدارا اس عوام کو نہیں، خود کو بدلو۔